راستے میں سمندر سے گزر کے کوئی شاید نیچے سلووینیا یا کروشیا کا کچھ حصہ ہے، کیونکہ سمندر کے ساتھ جو ساحلی پٹی ہے وہ ساری کی ساری کروشیا کی ہے۔ بوسنیا کا ایک چھوٹا سا تنگ سا سمندر کے ساتھ رابطہ ہے۔ انشاءاللہ بوسنیا کے لیے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور اکثر پاکستانی جو ہے بوسنیا کے بارے میں تو بہت زیادہ جانتے ہیں کہ جب اس نے آزادی حاصل کی تو اس وقت لمحہ لمحہ پاکستانی اس دکھ اور کرب کو جو ان لوگوں پہ بیتا ہمارے ساتھ، ہم ویسے ہی ہمارے دلوں میں بھی تکلیف اور دکھ تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو اس وقت پاکستان آرمی بھی بوسنیا میں آئی تھی UN کی طرف سے، انہوں نے بڑی مدد کی تھی اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ تو اسی وجہ سے آج تک یہ لوگ جو ہے اس چیز کو کبھی نہیں بھولے۔ Evacuation, you must leave portable luggage on board. Thank you for attention. السلام علیکم۔ یہ جی بوسنیا کے کیپٹل سرائیوو اور اس کا ایئرپورٹ۔ ابھی روم سے ویز ایئر لائن کی فلائٹ پہ یہاں پہنچا ہوں، اور یہ یورپ کے پیارے سے ملک بوسنیا ہرزیگووینا کا کیپٹل ہے، اور انشاءاللہ مزید جب شہر میں پہنچیں گے تو آپ کو پھر تفصیل سے بھی بتائیں گے۔ ابھی بس آپ یہ تعارف دیکھیں کہ بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم جی، میں ابھی آپ سے 31 دسمبر اور 1 جنوری کی بٹوین، یعنی چند 10 بجنے والے ہیں، آپ سے بوسنیا کے کیپٹل سرائیوو سے متعارف ہوں۔ یہ بوسنیا بڑے عرصے سے میرا ایک خواب تھا کہ میں اسے دیکھوں، اس کی خوبصورتی اور اس کے سرسبز میدان، ہرے بھرے پہاڑ اور برف پوش پہاڑ اور وادیاں دیکھنے کا، اور چشمے آبشاریں، مجھے بڑا شوق تھا۔ اور پھر اس کی ہسٹری بھی پاکستان کی طرح بڑی تابناک ہے کہ بڑی قربانیوں سے انہوں نے اپنی آزادی 1992 میں حاصل کی۔ یہاں مسلم پاپولیشن جو ہے تقریباً 51% ہے گوگل کے مطابق، ویسے میں بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو۔ اور اس کا مکمل نام جو ہے بوسنیا وہ ہرزیگووینا ہے، اور اس کے کیپٹل کا نام سرائیوو ہے۔ انہوں نے
92 میں جو ہے وہ آزادی کے لیے جنگ لڑی اور بڑی قربانیاں دی، اور 3 مارچ 1992 کو ان کی جو ہے آزادی ڈکلیئر ہوئی، اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں ان سالوں میں جب یہ جنگ لڑتے رہے تو لوگوں نے قربانیاں دیں، شہید ہوئے، بہت بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے یہ وطن حاصل کیا۔ اللہ ان کو ان کا وطن مبارک کرے اور نیا سال بھی ان کے لیے مبارک ثابت ہو۔ اور جب یہ اپنی آزادی کی لڑ رہے تھے تو انہی دنوں میں جب سرب ان کے اوپر حملہ آور تھے تو UN کی فوج جو ہے وہ پاکستان سے یہاں پہ آئی، پاکستان آرمی، تو پاکستان آرمی نے یہاں پہ اپنا ایک بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستانی فوجی اپنے منہ سے نوالا جو ہے وہ چھوڑ کے ان لوگوں کے منہ میں ڈالتے رہے، اور اس قربانی کو، اس چیز کو آج تک یہ لوگ بوسنین جو ہے وہ بھولے نہیں ہیں، اور بڑے فخر سے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ، اور خصوصاً افغانی جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں مار کے یورپ سے، اور یہاں پہ جو گندی وارداتیں کرتے ہیں افغانی پاکستانیوں کے نام پہ، اس کی وجہ سے پاکستانیوں کا نام بڑا بدنام ہے، اور اب جو ہے تقریباً یہ جان چکے ہیں کہ یہ لوگ افغانی ہیں اور پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہری طور پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن وہ پاکستانی نہیں ہوتے افغانی ہیں۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں بوسنی آیا، اور انشاءاللہ مزید اگلے دنوں میں آپ کو بوسنی کے بارے میں اور چیزیں میں بتاؤں گا، دوسرے شہروں میں بھی جاؤں گا۔ یہاں 1 ویک ہے، آج تو نیو ایئر نائٹ ہے، تو وہی آپ سے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سردی بھی کافی ہے، -4 ٹمپریچر ہے۔ Oh, he's throwing it down. Here we go. This is it. This is it. Sesi vuurwerk waar we weg Raining. Holy shit. Happy New Year. Welcome to Jacob's Creek. Dat is niks speciaals, zo lang. Ik kom
This is our first drink. ماشاءاللہ یہ ہے جی ہوٹل کے بالکل نزدیک سرائیوو کی پہلی مسجد کی زیارت ہوئی، اور یہ ساتھ ہی قبرستان ہے۔ یہ چونکہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہے ہیں بوسنیا اور یہ سارے ملک، تو مساجد بھی بالکل سیم جو ہے مینار انہی کی طرح ہے، ترکوں کی طرح، اور ساتھ ہی قبرستان بھی مسجد کے۔ مسجد کے ساتھ ہی یہ ایک بڑا تاریخی بازار ہے، پرانا جو ہے عہد عثمانی کا، جیسے ان کے پاس بھی استنبول میں بڑا مشہور گرینڈ بازار ہے، سیم انہی کی طرح۔ یہ بازار کے باہر جو ہے اس کو غازی بازار کہتے ہیں، اس کے باہر جو ہے یہ دوسری مارکیٹ ہے، یہ پرانا بازار ہے ہسٹری کا، اور ایک خوشی کی بات ہے کہ مساجد بہت زیادہ ہے اس شہر میں، اس طرف بھی نظر آ رہی ہے، ہوٹل کے پاس بھی ہے، یہ سامنے بھی ہے، لیکن ایک پرابلم ہے کہ اذانوں کی آواز نہیں آتی، جو کہ اسلامی مملکت کا حصہ ہونا چاہیے اور اس سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ مسجد جو ہے 1528 میں وجود میں آئی، یعنی آج سے 900 سال پہلے آپ سوچیں کہ یہاں پہ اسلام موجود تھا، اور یہ بھی ترکوں کی ہی یادگار ہے عثمانی دور کی۔ یہاں پہ 500-600 سال عثمانیوں نے حکومت کی ہے، اور اس کے اثرات الحمدللہ یہاں اس خطے میں یورپ کے موجود ہیں۔ یہ مسجد کے ارد گرد جو بازار ہیں، آپ جدھر بھی دیکھیں ماشاءاللہ مینار نظر آتے ہیں، اور اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر ترک یہاں پہ آئے تو اس کے اثرات جو ہے وہ آج تک نظر آتے ہیں، یعنی اتنے 100 سال گزر گئے حکومت کو، اور الحمدللہ سربوں نے بڑے ظلم کیے، قتل عام کیا مسلمانوں کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے
آج بھی الحمدللہ 51% مسلمان یہاں پہ موجود ہیں. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا استغفر الله بھی ماشاءاللہ ایک ہسٹریکل ماسک ہے. ان کے کسی پاشا یا عثمانی پاشا کے نام سے، اور اس کو سعودی عرب نے دوبارہ تعمیر و ترقی کیا ہے. ظاہر ہے جنگ میں اس کو کافی نقصان بھی پہنچا ہوگا. تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو ایک مسجد کا اندرون حصہ دکھایا تھا. چھوٹی سی مسجد ہے ہوٹل کے بالکل پاس، نماز پڑھنے والی. یہ بازار ہے. یہ مسجد کا اندرون حصہ ہے. یہاں پہ ایک چیز خاص اہمیت کی کہ آپ کو بتاتا چلو، یہاں عورتیں اور مرد سب کے سب جو ہے وہ مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں. عورتوں کے لیے پیچھے ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے بغیر پردے کے. تو یہ وضو والی جگہ ہے. ساری مساجد میں ایسے ہی وضو کے لیے اہتمام ہوتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. آج ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد سورج نکلا ہے، اور جو ہے سرائیو کا حسن نکھر کے آ گیا. ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے. سبحان اللہ. بہت سارے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ بھی ناقابل فراموش سٹی ہے اور بہت خوبصورت ہے.
یہ جی بڑا مشہور ریور ہے ان کا کیپٹل کا. اور یہ سٹی ہال ہے. ایک خوشی کی چیز دیکھیں کہ جدھر دیکھیں گے تو ماشاءاللہ مسجدوں کے مینار ضرور نظر آئیں گے. اللہ قائم و دائم رکھے. یہ آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز چیز بتانے لگا ہوں. یہ عثمانی دور کا مینار ہے اور اس کے جو ٹائمنگ ہے یہ اسلام کے مطابق ہے. اور یہ دیکھیں اس وقت یہ 11 بجے آ رہا ہے. اوپر نظر نہیں آ رہا, نظر سے تو آ رہا ہے لیکن 11 بج رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے بعد مغرب ہو جائے گی. یہ عین اسلام کے یعنی جو ہجری جو قمری ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے. یہ جو غازی جو ہے یہ پاشا جو ہے ان کی مسجد کے ساتھ یہ مینار ہے. اور جیسے پہلے آپ لوگوں کو صبح بتائی تھی یہ مسجد بھی اور ان کا وہ مدرسہ بھی. یہ بھی امتزاج ہے یہ ساری بلڈنگوں کا اور یہ لائٹنگ وغیرہ اور ترکی اور بوسنیا کا. یہ پرانے کارپٹ ترکی سٹائل ہے یہ بھی. اور ایک چیز آج ہم یہ ٹور گائیڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں ہسٹری کے لیے اور مجھے حیرت والی بات پتہ چلی کہ بوسنی کے 3 پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یعنی ایک پینل ہوتا ہے. تو اس میں ایک بوسنین جو مسلمان ہیں ان کا پریزیڈنٹ ہے, ایک کروشین کا اور ایک دوسرا گروپ جو ان کا آرتھوڈکس کا. تو تینوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ جی ٹھنڈا پانی, یہ جی عثمانیوں کے دور کا ہی بازار ہے جو کہ ٹورسٹ گائیڈ نے بتایا. اور یہ پانی کے جو چشمے فاؤنٹین ہیں یہ بھی عثمانی دور کے ہیں تاکہ لوگ اس سے پانی لے سکیں. ان کے اکثر طریقے جو فلائی ہوتے تھے وہ انہوں نے اس میں چاروں طرف جو ہے پانی کے یہ لگے ہوئے ہیں یہ ٹیپس جو ہیں تاکہ آپ ان سے پانی پئیں اور لوگ پانی استعمال کے لیے بھی لیں. اور اب آج ٹورسٹ گائیڈ سے یہ بھی پتہ چلا یہ جو غازی جو تھے جن کو ہر چیز ہر طرف ان کا ہی نام ہے تو ان کے نام سے ایک ٹرسٹی ادارہ بھی ہے یہاں پہ. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ مدارس جو ہے اور لائبریریاں ہیں اور بہت کچھ ہے یہ سارا جو ہے ان کے نام سے ٹرسٹی ہے. تو اللہ پاک ان کی ان کاوشوں کو جو انہوں نے اس ملک کے لیے اس خطے کے لیے کی اللہ قبول فرمائے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے.